السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے ویورز کا، ہم سب کا، تمام تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور گلگت بلتستان سے لے کر مظفر آباد تک آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات تبدیل ہو جائیں، لیکن تبدیلی لانے والے بڑے کم ہیں، تبدیلی لانے والے کم ہیں۔ ان میں سے ایک دعوے دار ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب ممبر قومی اسمبلی کے ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ گروپ کیا ہے اور یہ تبدیلی لائیں گے کس طرح۔ دعوے دار تو بڑے تھے۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ آپ ہمیں ناظرین کال کر سکتے ہیں 009251260627 009251260628 بات چیت سنیے گا اور اس سے متعلق سوال کیجیے گا، اور درخواست میری وہی ہے مؤدبانہ کہ سوال جتنا مرضی سخت کر لیں، لیکن ایسا سوال کریں کہ جو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ بیٹھ کر سن پائے آپ کا اپنا سوال۔ آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے جی پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیں نا، کوشش تو آپ کر رہے ہیں نا، ہم تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے یا ڈوب نہیں رہا خدا نخواستہ تو پھر بچانے کی ضرورت نہیں ہوگی نا، تو آپ بچانا چاہتے ہیں؟ یہ تو اب بالکل منظر عام پہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، سوسائٹی کے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، ٹیررزم کے حالات ہیں، وہ اس سے خراب آج تک نہیں ہوئے۔ اس طرح لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں۔ اس طرح لگتا ہے کہ جو ملک میں جن لوگوں نے، غریب لوگوں نے ایک حکومت کو الیکٹ کیا ہے، وہ ان لوگوں کو بھول گئی ہے۔ تو چل کس طرح رہا ہے پھر؟ یہ چل بھی تو رہا ہے نا؟ جی بالکل چل رہا ہے، کیونکہ الیکشن ہو گئی ہے، سیاست کامیاب ہے، سیاست چمک رہی ہے اور ملک فیل ہو رہا ہے، ملک اندھیرے میں ہے۔ تو آپ بھی تو پھر سیاست ہی کر رہے ہیں نا، پھر ساری سیاست کو بین کر دیتے ہیں۔ جی اب اس کا بالکل آپ نے اچھا سوال کیا، اس کا بڑا سمپل جواب ہے، اور یہ ایسا جواب ہے جو ہمارے دلوں سے اٹھا ہے، اور وہ سیدھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ جمہوری عمل سے گزر کے تبدیلی نہ آئے، اور وہ پینفل ہوگا جمہوری عمل، اور جمہوری عمل کا پینفل ہوگا، جمہوری عمل کے تھرو ہی تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس ملک میں جس لیول کی ریفارم چاہیے، جتنا محنت سے جتنا گہرا کام کرنا ہے نا، وہ لیجیٹیمیسی کے بغیر نہیں آ سکتا، اور وہ سیاسی لیجیٹیمیسی ہے جسے آئے گا۔ تو آپ پروسیس میں رہتے ہوئے تبدیلی لائیں۔ دیکھیں اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ ہے نہیں، ٹھیک، مگر اب بنیادی جس سوچ پہ ہم پہنچے ہیں، جو ہم ایک گروپ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم سب اس سوچ پہ پہنچے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک سیاست تبدیل نہ ہو۔ سیاست کو تبدیل کرنا ہے، اور سیاست جب تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک سیاستدان خود تبدیل نہ ہو۔ سیاستدان تبدیل نہیں ہوگا تو سیاست تبدیل نہیں ہوگی، سیاست تبدیل نہیں ہوگی تو ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا ذرا پہلے جو سب سے پہلے میں بتاؤں، سب سے پہلے ہی ہمارے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں تبدیل ہونا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیوں سیاست کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سیاست کا مطلب کیا ہے، ہم جو اتنے عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کیا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم ایوانوں میں بیٹھیں اور پھر اپنی من مانی کریں؟ نہیں، ہم الیکشن جیت کے آتے ہیں، اپنی من مانی کرنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ اگر کوئی 2/3 میجورٹی سے بھی پارٹی جیت کے آتی ہے، وہ من مانی کرنے کے لیے لوگ تو سیاستدان آپ اور آپ کے گرد کے سیاستدان تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے جی، سب سے پہلے ہم تبدیل ہوں گے تو ہم کسی سے ذرا پاکستان کی ابتر حالت کے اوپر واپس جائیں، کیونکہ ہم خود بھی اس کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن میں ذرا پروگرام کو مجھے چلانا ہے اور بعض ایشوز ہیں جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ فنڈامنٹل چیلنج آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر کیا ہے اس وقت، کس وجہ سے آپ نے کنکلوڈ کیا؟ یہ حالات تو بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں کہ جی بالکل وی آر آن دی برنک۔ اس لیے کہ وی آر آن دا برنک ایکچولی، اور اس ملک میں جو حالات یہاں پہ اس لیے پہنچے ہیں کہ جو ہمارا اپنے آپ کو اس ملک کو گورن کرنے کا طریقہ ہے، اس ملک کو چلانے کا طریقہ ہے، ایک حکومت کرنے کا طریقہ ہے، وہ پچھلے 60 سال سے تبدیل نہیں ہوا۔ ایک ہی طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، چاہے اوپر ایک پارٹی کی حکومت آ جائے یا فوجی حکومت آ جائے۔ نچلا کام ہم نے آج تک نہیں دیکھا نیچے کیا ہو رہا ہے۔ ہم اوپر بیٹھ کے حکمرانی کرتے ہیں، اسلام آباد کے ایوان میں بیٹھ کے ہم تقریریں کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن کانفرنس رومز میں بیٹھ کے ہم سلائیڈز دیکھتے ہیں، کیا چیز ہو رہی ہے، ہم لوگ آ کے بتاتے ہیں، ہم فیصلے کر دیتے ہیں، اور پھر ہم گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوگا اب نہیں چلے گا، اب یہ نہیں چلے گا۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ عمل میں کیسے آئے گا۔ ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے فیصلوں کا کوئی عمل ہوا ہے۔ نہیں، ہم تو یہ بہت عرصے سے جہانگیر خان صاحب کہتے آ رہے ہیں، جب آپ جنرل مشرف کے ساتھ سے تب ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ طریقہ کار نہیں چلے گا۔ جب آپ اس پارلیمان کے اندر آئے، آپ سے مراد ہے کہ آپ اور آپ کے گروپ، ہم تب سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ ہم سے پہلے جو تجزیہ نگار ہیں، جو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو بزرگ صحافی ہیں، وہ تو ایوب کے زمانے سے کہتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کس طریقے سے تبدیلی ہے۔ میں اس کے اوپر آتا ہوں کس طریقے سے تبدیلی، کیونکہ تبدیلی اگر پروسیس کے ذریعے آنی تو آپ کے پاس نمبرز ہونے چاہیے۔ نمبرز آپ کدھر سے لے کے آئیں گے؟ ذرا کالر بھی لے لیتے ہیں، نمبر کس طرح لے کے آئیں گے، کون سے لوگ ہیں آپ کے پاس، اور آپ کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟
late in life to change, isn't it? I mean, I'm not saying کہ غلط بات ہے. ہمیں تبدیل کیا اس ملک کے حالات تبدیل کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں, جیسے آپ بھی اس پروسیس سے گزرے, میڈیا بھی ایک طرح سے ڈیولپ ہوا ہے, ہم بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں. اور اب ہم نے کیبنٹ میں بھی کام کیا ہے, فیڈرل کیبنٹ میں ہم لوگ, ہمارے گروپ میں پروونشل لوگوں نے بھی کام کیا ہے, ایجوکیشن میں کام کیا ہے, اور ہمیں سمجھ آئیے کہ یار یہ ہم کرتے تھے کیونکہ ایک طریقہ کار سے بنا ہوا. اب یوں نہیں چلے گا, اب ہمیں ایک نئے طرز سے کام, نئے طرز سے. آپ نے یہ سارا کچھ بھگتا لیا تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم سب نے یہ بھگت لیا تو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے, لیکن ایگریڈ کہ چینج تو آنی چاہیے. ذرا کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم طلعت بھائی, میں راولپنڈی سے کال کر رہا ہوں. جی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے یہ کوشچن پوچھا جائے کہ ان کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے کیا ویژن موجود ہے. ان کے پاس خارجہ پالیسی کو چلانے کے لیے, داخلہ پالیسی کو چلانے کے لیے ان کے پاس کون سے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی ایک یونیورسل لا ہے کہ این اکانومسٹ کین ناٹ بی اے گڈ رولر, کہ ایک تاجر کبھی بھی ایک اچھا حکمران نہیں ہو سکتا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ایک ویژن, یا ان کے پاس کون سی ایسی اتھارٹی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے یہ موجودہ حالات کو چینج کر پائیں گے. ٹھیک ہے, نیت تو ٹھیک, ہاں ٹھیک ہے, اوکے, لیٹ می ٹیک انذر. ہاں جی. کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ بجائے ان لوگوں کے اوپر پروگرام کرنے کے, آپ یہ ہمارے جو آفیسرز ہیں لائک ملک سعد خان, ان کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے, جن کے پاس ایک ویژن, ایک اتھارٹی, جنہوں نے ایک کام کر کے دکھایا ہے, وائی ناٹ, ان کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے آپ. دیکھیں بالکل, اب اس کے اوپر میں یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن پوائنٹ نوٹ کریں, اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا, اور کچھ تھوڑا سا مؤثر جواب ہے بھی. لیٹ می ٹیک اے کالر فرام کراچی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, آپ نے اچھا پروگرام شروع کیا ہے اتنے قابل شخص میں. جی. میرا پاکستان کے بحران کے اوپر یہ ایک کچھ تجاویز وغیرہ ہے, یہ جتنے سیاست میں ہمارے ملک کے ہیں, یہ کہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم سب اس طرح کی بات آپ نے سنی ہوگی شروع. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ان کو یہ کہا جائے کہ یار ہم یہ جو بحران ہے کہ بجلی کا, ہم اے سی ترک کر دیں پورے ملک سے جب تک بحران حل نہیں ہوا ہے, کہ صنعتیں وغیرہ سب چل سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, صوبوں کا جو معاملہ بنا ہوا ہے اس وقت, تو آپ دیکھیں میں جو ہوں, میں کون ہوں, نہ میں سندھی ہوں, نہ پٹھان ہوں, نہ پنجابی ہوں, تو میں کون ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں. اور ہمارے ملک میں پاکستان بنا اس وقت سے 4 صوبے قومیت کے نام پہ بنا. گزارش کر لوں, گستاخی گزارش یہ ہے کہ کرنا کس نے ہے یہ اچھی باتیں, جتنی بھی آپ کی جتنی اچھی باتیں ہیں اس کے اندر ملک بھر میں جتنی اچھی تجاویز ہیں بشمول جہانگیر ترین صاحب کی, یہ کرنا کس نے ہے؟ بھائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہماری قوم میں ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن نہیں, مجھے بتائیں کرنا کس نے ہے دنیا بھر میں؟ تو یہ تو پھر قائدین نہیں کرنا ہے نا, تو قائدین وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. بالکل. آج بھی جو قوم پرست رہنما اور عوامی نیشنل پارٹی نے کراچی میں کانفرنس کی ہے. لیٹ می کم بیک ٹو دس کہ جی کیا آپ کا ویژن کھولٹاس ہے, کیونکہ آپ مجھے پتا ہے اس کے اوپر آپ آرام سے چکا مار سکتے. یہ بتائیں کون سے لوگ ہیں آپ کے پاس, واٹ از یور ایکسپرٹیز لیول, واٹ از یور کلیم ٹو فیم؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم سب تجربہ کار آدمی ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ملک کی حکومت کیسے چلتی ہے. بڑا ضروری ہے یہ بات آپ کو پتا ہو. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ایک آرڈر دیا چیف سیکرٹری صاحب کو کہ آپ یہ کر دیں, وہ کس طرح کریں گے, وہ کس افسر کو فون کریں گے, وہ افسر کس کو بات نیچے کرے گا, نیچے پٹواری کیا کرتا ہے, ای ڈی او ایجوکیشن کیا کرتا ہے, ای ڈی او ہیلتھ کیا کرتا ہے. یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں اللہ کے فضل سے تجربہ, کیونکہ ہم نے زندگی گزاری ہے اس فیلڈ میں, ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں بنیادی بات, دیکھیں قائدین لیڈ کریں گے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. لوگ ووٹ دیتے ہیں, قائدین لیڈ کریں گے, مگر اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا. قائدین ہوں گے ان پارٹنرشپ ود سول سرونٹس, ان پارٹنرشپ ود میڈیا, ان پارٹنرشپ ود ایون سول سوسائٹی. سب لوگوں کو مل کے, ہر انسان پاکستان کا جس دن اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کہے گا میں آج کل سے بہتر کام کروں گا, اس دن یہ ملک چینج ہوگا. میں آپ کو ایک اور, یہ تھے جنرل باتیں, میں آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک دن ہمیں بہت سے پیسے کا خزانہ مل جائے گا, تیل نکل آئے گا اور اس دن پاکستان تبدیل ہوگا. یہ بات آپ کو کبھی نہیں سوچنی چاہیے, آپ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. اس وقت اس ملک میں ان سب کو پتہ ہے, ناظرین جو سن رہے ہیں ان کو تو یہ اچھی طرح پتہ ہوگا کہ جو 100 روپے بجٹ ہوتے ہیں نا عوام کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, سینیٹیشن کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی 20 سے 25 روپے عوام کو پہنچتے ہیں, باقی پوری چین میں سے لیکیج ہو جاتی ہے. الوکیٹ ہوتے ہیں, وہ پہنچتے نہیں ہیں مختلف وجہ سے. کوئی کھا جاتا ہے, کوئی سسٹم ایسے ہیں کہ پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا. سمپل بات ہے, آپ ان سسٹمز کو ٹھیک کریں, آپ ان کو ٹرانسپیرنٹ کریں, آپ عوام کو, کمیونٹی کو بیچ میں انوالو کریں. سب سے اچھا آپ کے ایک پروگرام کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کے اوپر جو ایک واچ ڈاگ ہے جو اس پہ دیکھ سکتا ہے, وہ کمیونٹی ہے. آپ عوام کے گزارش کروں, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ
کوئی بھی آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا لیں, IMF کی رپورٹ اٹھا لیں, وداؤٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام یو, یا کسی بھی تجزیہ نگار کا یا کسی اخبار کا ایڈیٹوریل اٹھا لیں, روزانہ یہی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کوئی ہماری نالج بیس کے اندر اضافہ نہیں فرما رہے, ماں سوائے اس کے جو آپ کا یور این انسائڈر, آپ کو نظام کو پتا ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں, یہ تمام کام کرنے کے لیے نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو ڈیفنس بجٹ کم کرنا ہے, ڈیٹ کی ریشو کو کنٹرول کرنا ہے, کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھانا ہے, نمبرز ہونے چاہیے نا آپ کے پاس. جی دیکھیں یہ تو بالکل تو نمبرز الیکشن کے ذریعے ہیں کہ نمبرز تو نہیں ہیں آپ کے پاس. کتنے بندے ہیں آپ کے ساتھ جو جیت کے آ سکتے ہیں؟ ہم اس وقت جو اپنا گروپ بنا رہے ہیں, ہم 20 سے 25 الیکٹیبلز جو ہے, دیٹ از واٹ وی آر کنسیڈرنگ. ان ہاؤس آف 340 سنتے ہیں آخر ابتدا ہونی پڑتی ہے. یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یا کو کہتے ہیں یا آپ بیٹھے رہیں یا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے آپ پہاڑ پہ. مسئلہ نہیں, 63 سال ہو گئے انتظار کر رہے ہیں. دراصل اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہم اٹھائیں گے. صاف ستھری سیاست کرنے والے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے اکٹھے ہوں گے. 20 ہوں 25 ہوں, آج ہم 50 بھی ہو جائیں گے, ہم 100 بھی ہو جائیں گے. ہم لوگ الائنس کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری اس مشن میں اور آبجیکٹیو میں بلیو کرتے ہیں. اس الیکشن میں ہم نہ بھی پوری طرح کامیاب ہو کہ ہم میجورٹی لے سکیں, ہمارا اس ایوان میں آواز ہوگی. اب جب آواز ہوگی ہم انفلوئنس کریں گے, اور اس الیکشن میں نہیں تو اگلی الیکشن. جہانگیر خان صاحب, یہ میڈیا کی بڑی آواز ہے, اس سے بڑی پارلیمان کے اندر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی. ایوان کے اندر آواز ہے. کیا ہو جائے گا ایوان کے اندر جب قائدین یہ بات پی ایم ایل این نے کیا کر لیا آواز اٹھا کے؟ پی ایم ایل این تو از پارٹ آف دا پرابلم. ان کا تو وہ دیکھیں یہ جو 2 بڑی پارٹیز ہیں, یہ اب صرف اپنی فیملی پارٹیز رہ گئی ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کی پارٹیز رہ گئی ہیں. ان کی اس ملک کے حل نہیں ہے ان کے پاس. یہ ایک پچھلا جو ایک پاسٹ ہے نا ہمارا, ماضی, وہ یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک برائٹ فیوچر, آئندہ کی امید نہیں ہے ان پارٹیز میں. تو پیر پگاڑا صاحب فیوچر کے سیاستدان ہیں جن سے آپ منسلک ہیں؟ جی میں اس وقت ان سے منسلک ہوں. ہم جو گروپ بنا رہے ہیں, ہم اپنا منشور بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی آپ نئے سیاستدان ہیں, تبدیلی گھر سے شروع ہوئی ہے. تو پیر پگاڑا صاحب از ہارڈلی اے مین آف دی فیوچر. میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں بالکل فرینکلی. میں الیکٹ ہوا ہوں, یہ میری کانسٹیٹوئنسی کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں. میں ایک پولیٹیشین ہوں. میں اگر آج پارلیمنٹ سے ریزائن کر دوں, جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ریزائن کر دوں, تو مجھے 2.5 مہینے بعد ایک بائی الیکشن لڑنی پڑے گی جس میں پیسہ لگے گا. اس کے بعد 6-7 مہینے کے لیے میں الیکٹ ہوں گا. دس از ناٹ پریکٹیکل پالیٹکس. بہتر یہ ہے کہ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوا میری آواز ہو, پارلیمنٹ میں بیٹھوں, اور ہم ایک گروپ بنائیں, اور ہم پیر صاحب کو بھی کہیں گے, ہم سب لوگوں کو کہیں گے, ہم جو انسان ہم سے ملنے کو تیار ہیں سب کو تبدیل کرنے کی کوشش. یہ ہے کہ جب تک پیر صاحب کو آپ نہیں چھوڑتے تب تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی نہ کریں. جب وہ آپ چھوڑ دیں گے تنقید کریں. ایک کالر ذرا لے لیتے, ایک ویسے مشورہ دے رہے ہیں ہم آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طلعت بھائی, I am Azalfa from Multan. جی you are very very good, ماشاءاللہ. God bless you. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مزید. تھینک یو ویری مچ. سوال کیجیے گا محترمہ. اور ان سے کوشچن یہ پوچھیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی چینج کے لیے ووٹ دیا تھا, جو چینج فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی تھا 2008 میں, لیکن اس کی جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ از دا پرپز جسٹ ٹو رول اینڈ رول اوور اے ڈیڈ سٹی. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ چینج کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ود دیم آف کورس, لیکن ان کی چینج کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ سو کال چینج ہے جیسے ہم پچھلے 60 ایئرز میں لوگوں کو جسٹ پاگل بناتے رہے ہیں, یا پھر اس کا واقعی کوئی موٹیو ہوگا جو ہماری لائف میں بھی تبدیلی لائے گا, یا ہمارا جو یہ سو کال پولیٹیکل سسٹم ہے یہ چینج ہو پائے گا؟ ٹھیک ہے, پھر نا لمٹے کا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لوگوں کا چینج میں سے بھی فیتھ اٹھتا جا رہا ہے, تو آپ کو ویریفائبل چینج کی بات کرنے ہوگی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.